السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ویڈیو سیکنڈری کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کا معقولات کا پیپر 23 تاریخ کو ہے۔ آپ حضرات کو میں بتا دوں کہ آپ حضرات اچھے سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ آپ کا معقولات کا پیپر کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے، کس طرح سے سوالات آتے ہیں اور کون کون سے سوالات ہوتے ہیں۔ آپ حضرات کو میں ماڈل پیپر دکھا دوں۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ آپ کا جو پیپر تیار ہونا ہے وہ کہاں سے تیار ہونا ہے، کس کتاب سے اور کس ٹائپ کے سوالات ہوں گے۔ تو میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ آپ کا جو پیپر تیار ہوگا وہ منطق اور فلسفے پر ڈیپینڈ ہوگا۔ معقولات کا جو پیپر آپ کا ہوتا ہے اس میں جز الف اور جز با دو کیٹیگری ہوتی ہے، اور جز الف میں منطق کے تعلق سے سوال اور جز با میں فلسفے کے تعلق سے سوالات ہوتے ہیں۔ تو میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ منطق کے لیے شرح تہذیب آپ کے نصاب میں داخل ہے، یعنی شرح تہذیب سے آپ کا پیپر تیار کیا جاتا ہے۔ اور وہیں اگر میں فلسفے کی بات کروں تو فلسفے کے لیے ہدایت الحکمت نامی کتاب جو ہماری درسی کتاب میں مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب سے پیپر تیار کیا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات کو میں بتا دوں، آپ حضرات اسکرین پر دیکھیں تو آپ حضرات کو ماڈل پیپر نظر آ رہا ہوگا۔ اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے ماڈل پیپر سیکنڈری منشی مولوی ایگزامینیشن 2020 معقولات، جسے انگلش میں لاجک اینڈ فلسفی کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں یہ نام دیکھ کر کے اپنی مارک شیٹ میں یا پھر اپنے پرویش پتر میں کہ لاجک اینڈ فلسفی کیا ہے۔ تو آپ جان لیجئے لاجک اینڈ فلسفی جو ہے معقولات ہی ہے، یعنی منطق اور فلسفہ۔ ٹھیک ہے، وقت 3 گھنٹے، نمبر مقررہ 80۔ نوٹ دیکھ لیجئے، جز الف سے 3، جز با سے 2 سوالات کے جوابات مطلوب ہیں، یعنی ٹوٹل آپ کو 5 جواب دینے ہیں۔ اگر آپ پرچے میں دیکھیں تو آپ کے پرچے میں ٹوٹل 7 سوالات ہیں، جن میں سے آپ کو صرف اور صرف 5 سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ تو جز الف میں دیکھیں تو جز الف منطق پر ڈیپینڈ ہے، منطق پر منحصر ہے۔ جز الف میں جو ہے منطق کے تعلق سے سوالات ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں تو جز الف میں 4 سوالات ہیں، جن میں سے 3 سوالات حل کرنا لازم ہیں، ضروری ہیں۔ تو سوال نمبر 1 میں دیکھیں، ابتدائے حقیقی، ابتدائے اضافی اور ابتدائے عرفی کیا ہیں؟ مثال کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ تو آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ابتدا، یہ شرح تہذیب جب آپ شروع کریں گے تو یہ ابتدا والی بحث جو ہے شروع میں ہی آتی ہے۔ تو آپ حضرات شرح تہذیب آپ کے پاس ہو تو آپ وہاں سے پڑھ لیجئے، اور نہ ہو تو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کی کوئی اردو شرح ڈاؤن لوڈ کر لیجئے آسانی جو ہو۔ اس کے بعد وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تعریفات کو، یعنی ابتدائے حقیقی کی تعریف اور ابتدائے اضافی اور ابتدائے عرفی کی تعریف، اور انہیں مثال کے ساتھ تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 دیکھیں تو قولہ الذی ہدانا، جمہور اشاعرہ اور معتزلہ کے نزدیک ہدایت کے معنی مفصل قلم بند کیجیے۔ اس کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے، آپ اس بحث کو پڑھ لیجئے۔ ہدایت کی جو بحث ہے، ارات الطریق سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اس بحث کو پڑھ لیجئے۔ اس بحث کے تعلق سے کچھ نہ کچھ ہمیشہ ہر سال پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 دیکھیے، دلالت اللفظ علی تمام ما وضع له مطابقتا وعلی جزئه تضمنا وعلی الخارج التزاما لا بد فيه من اللزوم عقلا او عرفا وتلزمهما المطابقة ولو تقديرا ولا عكسا۔ ٹھیک ہے، تو یہ عبارت دی ہوئی ہے شرح تہذیب کی، متن کی عبارت ہے، اس کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے کہ دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی کی تعریف کیجیے۔ تو آپ سے دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی کی تعریف پوچھا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وَتَلْزَمُهُمَا الْمُطَابَقَةُ وَلَوْ
تقدیرن والعکس سے ماتن علیہ رحمہ کہنا کیا چاہتے ہیں بالتفصیل لکھیے۔ تو اس عبارت کے تعلق سے آپ کیا جانتے ہیں کہ ماتن کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ اس میں شرح تہذیب میں دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 دیکھیے، مفرد اور مرکب کی تعریف کرتے ہوئے ان دونوں کے پائے جانے کی شرائط کو قلم بند کیجئے، یعنی مفرد اور مرکب کن صورتوں میں پائے جائیں گے، ان کے لیے کون کون سی شرطیں ضروری ہیں، ان کی شرائط کو قلم بند کیجئے۔ تو یہ آپ کا منطق کا سوال جز الف کا مکمل ہوا۔ اس میں سے آپ کو صرف اور صرف 3 سوالات حل کرنے ہوں گے، یعنی ایک سوال آپ کو چھوڑنا ہے، جو آپ کو مشکل لگے اسے آپ چھوڑ دیجئے اور جو آپ کو آسان لگے اسے حل کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جزبہ دیکھیں، فلسفہ، جزبہ جو آپ کا ہے وہ فلسفے پر ڈیپینڈ ہوگا۔ تو فلسفے میں سوال نمبر 1 اور فلسفے کا جو پرچہ تیار کیا جاتا ہے، پیپر، کویشچن پیپر جو آپ کا آتا ہے وہ ہدایت الحکمت سے آتا ہے۔ تو آپ ہدایت الحکمت کا مطالعہ کر لیجئے۔ اس میں ہدایت الحکمت میں صرف اور صرف 2 بحثیں داخل ہیں، آپ ان 2 بحثوں کو یاد کر لیجئے، پڑھ لیجئے۔ اور وہ 2 بحثیں کیا ہیں؟ التبعیات کی بحث ہے اور العنصریات کی بحث ہے۔ ان 2 بحثوں سے آپ کا ماڈل پیپر، آپ کا کویشچن پیپر جو ہے ایگزام کا تیار کیا گیا ہے۔ تو سوال نمبر 1 دیکھ لیجئے، یہ ماڈل پیپر ہے۔ کل جسم فلہ حیز طبعی، صاحب کتاب کے اس دعوے کی دلیل تحریر کیجیے، یعنی ہر جسم تو اس کے لیے حیز طبعی ہوگا، ٹھیک ہے، ہر جسم کے لیے حیز طبعی ہوگا۔ یہ دعویٰ ہے، تو اس دعوے کی دلیل مانگ رہے ہیں آپ سے کہ اس دعوے کی دلیل کیا ہے، وہ آپ تحریر کیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 دیکھیے، محدث بالذات اور محدث بالزمان کی تعریف مع مثال لکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اسے آپ ہدایت الحکمت میں دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے سوالات آپ کے ہدایت الحکمت سے دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، ہیولہ اور صورت کی تعریف لکھ کر اثبات ہیولہ کی دلیل دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے ٹوٹل 7 کویشچن ہوئے، جن میں سے آپ کو 5 کویشچن کرنے ہیں، یعنی فلسفے سے آپ کو صرف 2 کویشچن حل کرنے ہیں، 3 دیے ہوئے ہیں، آپ کو 2 جو آسان لگے وہ کر دیجئے، 1 جو مشکل لگے اسے آپ چھوڑ دیجئے۔ یہ آپ کا 2020 امتحان کا ماڈل پیپر ہے۔ اسی طرح آپ کے ایگزام میں کویشچن یعنی سوالات آنے والے ہیں، تو اگر آپ اس کی پریکٹس کر لیجئے تاکہ آپ کو آسانی ہو جب آپ 23 تاریخ کو ایگزام گاہ میں تشریف لے جائیں۔ اگر یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔